أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. جیسا کہ میں نے ابتدا میں آج کے اس پروگرام کے تعلق سے اعلان کیا تھا کہ اس بزم کی صدارت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب اثری پرنسپل جامعہ اثریہ دارالحدیث مئو فرما رہے ہیں. آپ ملک کے ایک انتہائی مشہور مقرر، شعلہ بیاں مقرر و خطیب بھی ہیں، لیکن وقت کی تنگ دامانی کی بنا پر طویل خطاب کے لیے موقع نہیں ہے. پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے بلکہ اس 32ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس اور جس عنوان پر یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے اس عنوان کے تعلق سے آپ کے تاثرات ملاحظہ کر لیے جائیں. اس لیے میں بڑے ادب سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور انتہائی مختصر انداز میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جملہ کارکنان و ذمہ داران حضرات، اسٹیج پہ موجود دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام اور مہمانان گرامی، ہم اس 32ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے اندر ہم سب کا استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مفید ثابت ہو. یہ ناچیز عبدالشکور اثری، خادم جامعہ اثریہ دارالحدیث مئو، جسے صدارت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، میں عام لوگوں کے مانند میں یہ نہیں کہوں گا، جیسا کہ آپ بار بار سنتے ہوں گے کہ میرے دوش ناتواں پر بڑی لمبی ذمہ داری لاد دی گئی ہے، میں اس کا اہل نہیں تھا. میں اس جملے سے اعتراض کرتا ہوں، میں اس کا اہل تھا اور دوش ناتواں نہیں ہے، بلکہ بحمداللہ مضبوط دوش ہے، مضبوط کندھا ہے. اس ذمہ داری کو بحسن خوبی میں ادا کر سکتا ہوں. شکر گزار ہوں میں عزیزم ناظم اعلیٰ مولانا اصغر علی صاحب
جو اس کانفرنس کے روح رواں ہیں کہ انہوں نے کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اللہ حکم دیتا ہے عدل اور انصاف کا۔ عدل و انصاف ایک ایسی شے ہے کہ اسلام کا کوئی بھی قانون، اسلام کا کوئی بھی حکم اس سے باہر نہیں ہے۔ عدل، اعتدال، انصاف، تمام امور میں توازن، اعتدال، میانہ روی، شدت پسندی سے احتراز یا انتہا پسندی سے دوری، سب کا ایک ہی معنی ہے۔ عدم توازن ظلم ہے، انتہا پسندی یہ انتہائی گھناؤنی چیز ہے، شدت پسندی یہ دین سے بالکل خارج ہے۔ آپ کے سامنے جو یہ عنوان ہے، مجھے عنوان بھی دیا گیا تھا، اسلامی اعتدال دنیا کے فلاح و سعادت کا ضامن، مگر وقت کی قلت کے خاطر میں اس عنوان کے تحت زیادہ دیر تک آپ کے سامنے خطاب نہیں کر سکتا۔ انتظامیہ کی اور کانفرنس کے ذمہ داروں کی بھی مجبوری ہے اس میں۔ ہاں، بس ایک بات کہہ کر کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہوں گا۔ خصوصاً میں مخاطب ہوں عزیزم امام مہدی شیخ، غور سے آپ سنیں، آپ سے میں مخاطب ہوں، جمعیت یا جماعت یا ملکی پیمانے پر کوئی بھی تنظیم ہو، اس میں انتشار محض عدم اعتدال سے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایسے موقع پر آپ اعتدال کا دامن نہ چھوڑیے گا۔ بس اگر اعتدال کا دامن آپ نے چھوڑ دیا تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، بلکہ ہم اس راستے سے جس راستے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس راستے سے جس سے رسول خوش ہوتا ہے ہم ہٹ جائیں گے، اور پھر ہماری نہ دنیا کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ ہماری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ میں جمعیت کے تمام ذمہ داران سے یہی گزارش بار بار کروں گا کہ انصاف، عدل، مساوات، برابری، حق بات ہر میدان کے اندر ہم کہنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم اس زیادہ اعتدال پر قائم رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہٹا نہیں سکتی ہے اور ہمارے اوپر انگشت نمائی نہیں کر سکتی۔ دوستوں اور بزرگوں، یقیناً ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، ہماری جماعت پریشانی کے عالم میں ہے، مسلم دنیا پریشانی کے عالم میں ہے، مسلم قوم پریشانی کے عالم میں ہے۔ ایسے موقع پر بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، خاص طور سے اس جماعت کے اوپر لوگوں کی نظر بد لگی ہوئی ہے اور انگشت نمائی ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسے ملیا میٹ کرنے کے لیے، دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اور یہیں تک نہیں، میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، یاد کر لیں، الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے، حق نیچے نہیں جاتا، حق پست نہیں ہوتا، سچ سچ ہے۔ گومتی کے کنارے بیٹھ کر کے جو کچھ بھی ہم پلان بنا لیں، لیکن جب عملی میدان میں آنا ہوتا ہے تو پھر تمام چیزیں آپ کی غائب ہو جائیں گی۔ یہ وہ چیزیں جس سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اپنی پاکیزہ جماعت کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ ہم کثرت میں ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اللہ کے بندے ہوش کے ناخن لے لو، تعداد کی زیادتی اگر حق پر ہونے کی دلیل ہوتی
تو دنیا کے اندر کفر کی، عیسائیت کی، بدھزم کی اور ایسے لوگوں کی جو دین سے دور ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ کیا وہ حق پر ہیں؟ حق ماننے والے ہمیشہ تھوڑے تھے اور آج بھی تھوڑے ہیں اور قیامت تک تھوڑے رہیں گے، یہ بالکل مسلم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ دن قیامت کے جب ہم اور آپ اور آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والی ساری مخلوق اللہ کے حضور حاضر ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالی ایسے موقع پر آدم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلائے گا اور فرمائے گا اے آدم۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے لبیک پروردگار حاضر ہوں، کیا حکم ہے آپ کا؟ اللہ کہے گا جنتیوں کو الگ کر دو، جہنمیوں کو الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، بعض جگہ فرشتوں کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار، کوئی عادت، کوئی شمار، پرسنٹیج، کوئی طریقہ تو بتا دے تاکہ میں اسی اعتبار سے جو جنت میں جانے والے ہیں ہم جنت میں بھیج دیں، جو جنت میں جہنم میں جانے والے ہیں ان کو ہم الگ کر دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائے گا، کثرت کا دعویٰ کرنے والوں، مباہلہ کی بھی دعوت دینے والوں، غور سے سن لو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائے گا اے آدم جاؤ، 1000 میں سے 999 جہنم میں اور ایک، آپ لوگ بھی سن لیں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، 1000 میں 999 کہاں؟ جہنم میں، اور ایک جنت کے اندر۔ اب ذرا یہ بتائیے کہاں گئی قلت، کہاں گئی کثرت، کہاں گیا حق، کہاں گیا ناحق؟ باتیں ایسی کہو جو لگتی ہوئی باتیں ہوں، باتیں ایسی کہو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ ہم آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ پہلے وہیں بیٹھ کر کے ان حضرات سے جو ابھی تک مملکت خداداد، جو کتاب و سنت کا حامل ہے، اپنے ہی گروہ کے اندر وہ کام کر ڈالو جس کا آپ دعوت دے رہے ہیں اس میدان کے اندر۔ یہ کوئی وادی مقدس نہیں ہے جہاں پر آپ کے دعوت کو قبول کیا جائے۔ بس اتنا میں کہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عدل اور انصاف کے اوپر بات بولیں، انصاف کی، کام کرے انصاف کی، فیصلہ کرے انصاف سے، زندگی گزارے انصاف کے ساتھ، چلیں تو اعتدال والی چال، بولیں تو اعتدال والی بات۔ بھائیں بھائیں کرنا اور اپنے وقار سے زیادہ اپنی آواز کو بلند کرنا اور انا علی الحق یا انا الحق کا نعرہ لگانا، یہ بہتر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے انتشار کو یا جو ہماری جماعت کے اندر رکھنا ہے، اللہ ہمیں اسے پر کرنے کی توفیق عنایت فرماوے، اور راہ اعتدال یا اسلامی اعتدال کی جو شاہراہ ہے اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو چلنے کی توفیق دے۔ اور میں مرکزی جمعیت کے تمام ذمہ داران، خصوصاً جنرل سیکریٹری اور اس کے امیر کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ انہیں بھی اسی راستے کے اوپر قائم رکھے اور یہ کانفرنس ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے لیے مفید ثابت ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔